کسی مومن کو ذلیل و رسوا نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ مقام مومن کو اللہ نے ضرور بیان فرمایا، اس کے نفس کو بھی خریدا ہے، اس کے مال کو بھی خریدا ہے، اسے عزت و شرف عطا کیا ہے۔ بارگاہ قدرت میں یہی مومن، یہی متقی، یہی صالح مکرم اور محترم ہے۔ پروردگار عالم نے کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا الناس ان خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ہم نے ایک مرد و عورت سے تمہیں خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے، گروہوں اور قبائل میں اگر تقسیم کیا ہے تو صرف مقصد یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ نگاہ قدرت میں مکرم اور محترم وہ ہے جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، جو صالح ہے۔ یہ خوش نصیبی ہے ہم سب کی کہ ہمارا امام بھی امیر المومنین ہے اور امام المتقین ہے۔ ہمارا امام بھی امیر المومنین اور امام المتقین ہے، تو اسی کا امیر ہوگا جو صاحب ایمان ہوگا، اسی کا امام ہوگا جو متقی ہوگا۔ بغیر تقوی کے امام نہیں مل سکتا، بغیر ایمان کے امیر نہیں مل سکتا۔ تو ذمہ داری ہم سب کی ہے کہ ایسی صورت میں اپنے آپ کو صاحب ایمان بنائیں، اپنے آپ کو متقی بنائیں، اپنے نفس کا تزکیہ کریں، اپنے آپ کو طیب و طاہر اور پاک و پاکیزہ بنائیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جن ذوات مقدسہ کو ہم مانتے ہیں، جن کی اطاعت کرتے ہیں، جن کی محبت میں جیتے ہیں، وہ ذوات مقدسہ آئے تطہیر کے حصار میں ہے۔ رزق کا کوئی گزر وہاں نہیں ہے۔ اگر رزق کا گزر نہیں ہے تو ہمیں اپنے آپ کو رزق سے بچانا پڑے گا، ہمیں اپنے آپ کو خباثتوں سے محفوظ کرنا پڑے گا، ورنہ ذوات مقدسہ سے رشتے قائم نہیں ہو سکیں گے، پنجتن سے تعلق قائم نہیں ہو سکے گا، ائمہ کی اطاعت شاید نصیب نہ ہو سکے۔ لیکن اگر ہم نے اپنے نفس کو پاک کیا، طہارت کی اور تزکیہ نفس کرنے کے بعد صاحب ایمان ہو گئے، متقی ہو گئے، صالح ہو گئے، تو امیر بھی ملے گا، امام بھی ملے گا۔ اور یقیناً صاحبان تطہیر سے اگر رشتہ قائم ہو جائے، توسل ہو جائے، تو پھر زندگی میں کوئی دشواری نہیں۔ یہ وہ ذوات مقدسہ ہے کہ جہاں شیطان بھی عاجز ہے، یہی کہتا ہے بارگاہ الہی میں بھی کچھ ایسے تیرے خاص ہیں کہ جنہیں میں نہیں بہکا سکوں گا۔ جہاں دشمن ناکام ہو جاتا ہے، وہیں سے انسان کی کامیابی کا آغاز ہوتا ہے، وہیں سے انسانیت پروان چڑھتی ہے۔ اور یہی وہ ذوات مقدسہ ہیں جو انسانیت کو پروان چڑھاتے رہے ہیں، انسانیت کو کامیاب بناتے رہے ہیں، انسانیت کو نجات کے راستے پر لاتے رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اگر ہم اس مقام تک پہنچ چکے ہیں اور ان گفتگوؤں کو سمجھ چکے ہیں، تو میں نے آپ سے یہ بتایا تھا کہ پروردگار عالم نے ہمیں بھی ایک دوسرے کا ولی قرار دیا ہے، ایک دوسرے کا ناصر قرار دیا ہے، ایک دوسرے کا مددگار بنایا ہے۔ ہر ایک کا سلسلہ اپنا اپنا ہے، ظالم، کافر، منافق سب ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، مومن بھی ایک دوسرے کا ساتھی ہے، مومن بھی ایک دوسرے کا حمایتی ہے، مگر اس کی صفت اور خصوصیت بھی یہ ہے کہ یہ معروفات کا حکم دیتا ہے، منکرات سے روکتا ہے، نماز کو قائم کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ یہ مومن کی صفت اور خصوصیت بیان کی گئی ہے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء من بعض، یہ ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ولایت ان کے یہاں نہیں ہے، ایک دوسرے کے ولی ہیں اور سرپرستی اور نگہبانی اور مدد و نصرت کرتے رہتے ہیں۔ ولایت کا مفہوم یہاں تک میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے، ہر لمحے، ہر لحظے، ہر منزل، ہر مقام پر کبھی بھی ولایت کے معنی، مفہوم اور جملوں پر ہمیں اعتراض نظر نہیں آیا ہے، لیکن جب کبھی گفتگو کی جاتی ہے فقیہ کی تو ضرور اختلافی موضوع قرار دے کر کے بحث و تکرار شروع کر دی جاتی ہے۔
ولایت کا مفہوم کیا ہے اور فقیہ کہتے کسے؟ زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا، صرف مختصر الفاظ میں اگر آسان زبان میں سمجھنا چاہتے ہیں، ایک باپ اپنی اولاد کا ولی کیا کرتا ہے؟ سب جانتے ہیں نا، صاحبان اولاد ہے، جانتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ زمانے کے ہر حوادث سے جس کا تجربہ انہیں ہے، یہ نقصان دہ ہے یہ مفید ہے، جو نقصان دہ ہے اس سے بچاتے ہیں، جو مفید ہے اسے دلاتے ہیں. یہی کرتے ہیں نا. ولی کیا کرتا ہے؟ یہی کرتا ہے بھائی. جہالت اور تاریکی سے نکالتا ہے، علم اور آگہی دلاتا ہے. کیوں؟ جانتا ہے اسی سے اس کا مستقبل روشن ہو سکتا ہے. جتنے بھی فرائض ایز اے والدین کے، ایز اے پیرنٹس کے، ہم سب کی ذمہ داریاں جو ہیں جب ہم پورا کرتے ہیں تو دعوے سے کہتے ہیں ہم تمہارے ولی ہیں. اور میں نے کل بھی یہ جملہ کہا تھا، جب کبھی شرعی مسائل میں یا فقہی اصولوں کے مطابق کسی منزل اور مقام پر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ کام بغیر ولی کی اجازت کے ممکن نہیں ہے، تو والدین پھر اپنی قوت کا مظاہرہ کرتے ہیں. ہماری اجازت کے بغیر اگر ہوگا تو ہم اجازت نہیں دیں گے. سنے ہوں گے آپ نے یہ جملے. عمومی طور پر ہمارے سامنے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سب ان حالات و واقعات سے گزر چکے ہوں گے. اگر کہیں ایسے حالات و واقعات رونما ہو جائیں تو کیا کہتے ہیں؟ شرط عائد ہو گئی نا، ولی کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. ولی آئے گا، اجازت دے گا تو آگے یہ شرعی فرض ادا کیا جائے گا. جیسے ہی بات کہی گئی، بچہ بھی بچی بھی، چاہے جتنے والدین ناراض ہوں، کوشش کی جاتی ہے اب راضی ہو جائیں، کیونکہ اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے، اس کے علاوہ گنجائش نہیں ہے. لہذا کوشش یہ کرتے ہیں کہ نہیں، جو ناراض ہے راضی کر لیا جائے. راضی ہونے کی صورت میں والدین بھی بعض اوقات کہتے ہیں ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا تھا، اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ والدین کا اختیار کیا ہوتا ہے. انسان بڑی آسانی سے، میں نے اسی لیے کہا عمومی مثال دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ اپنے ذہنوں میں اس مفہوم کو سمجھ لیں. اسی طریقے سے اگر قانونی طور پر کوئی ولی بنا دیا گیا ہے تو جب تک قانونی طور پر ولی مقرر جو کیا گیا ہے اس کے سگنیچر نہ ہو جائے، اس کی اجازت نہ ہو جائے، کوئی عدالتی کارروائی اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی. کیونکہ یہ بچہ ابھی کم سن ہے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ اپنی چیزوں کی دیکھ بھال کر سکے. اسے ولی مقرر کیا گیا ہے، اب جو کچھ بھی ہوگا یہ کرے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور ولی اپنے فرائض انجام دیتا ہے. اگر نیک ہے، صالح ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے تو جہاں ولایت کرتا ہے وہاں خیانت نہیں کرتا. جہاں ولایت کرتا ہے وہاں خیانت نہیں کرتا اور حق ولایت کو پورا کرتا ہے. تو جب اس سے آگے بڑھے، مومن کی بات آئی، مومن نے بھی اپنی ولایت کا حق پورا کیا.